بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر۔ فائدہ: نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنے ہی زمانت تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو مر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ عمر ہر شخص کی متعین ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون صراحت سے مذکور ہے کہ ہر شخص کا ایک مقررہ وقت ہے جس میں ایک ساعت کی نہ تو تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے درازی عمر کو بعض علماء نے وسعت رزق کی طرح سے برکت پر معمول فرمایا ہے کہ اس کے اوقات میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ جو کام دوسرے لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا قول سچا ہے، ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دی، اس صورت اس کی جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے، اور اللہ جل شانہ کی پاک ذات قادر مطلق اور مسبب بالاسباب ہے۔ اس کو اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے، وہ ہر چیز کا جس کو وہ کرنا چاہے ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے، ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ عقلاء کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی معنی۔